شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ہر ایمان والا اس کلمے کو پڑھتا بھی ہے اور ہر ایمان والے کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اس کلمے میں کن کن چیزوں کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں. یوں ویسے امید رہتی ہے کہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہوگا اس کلمے کے ذریعے سے میں کن کن چیزوں کے ماننے کا اعلان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان ایسا بھی ہوگا جو یہ کلمہ تو پڑھتا ہے، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھتا تو ہے، اسے نہیں معلوم اس میں کیا کیا ہے، لیکن امید تو یہی ہوتی ہے کہ 100% مسلمان جانتا ہے اس کلمے میں کیا ہے. اس وقت مجھے اس میں سے ایک جز بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، تمام نبیوں کے سچے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں کے حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. والقدر، اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، خیرہ و شرہ، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہے. تو اللہ کی ذات پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. تقدیر کے معنی کیا ہے؟ تقدیر کے معنی یہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ نے پیدا بھی کیا اور چلا بھی وہی رہے، اور اس کے چلانے کے بغیر یہ کائنات کا نظام نہ چل سکتا ہے، اور جس طرح وہ چلانا چاہے اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ شان اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں آپ کا رب جب جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. ٹھیک، اس لیے ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے کیا کہ اللہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اور اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے جو چاہے اللہ نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے لیے نہیں کر سکتی. اللہ نے فیصلہ کر دیا کسی انسان کی موت کا تو دنیا کی کوئی طاقت اس موت کو روک نہیں سکتی. اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کسی انسان کے زندہ رہنے کا ابھی، تو چاہے 50 بیماریاں کیوں نہ جمع ہو جائیں، اور چاہے ڈاکٹر کہتے رہے کہ علاج بیماری ہے، بچنے والا نہیں ہے، لیکن موت کا وقت اگر نہیں آئے تو انسان نہیں مرے گا، زندہ رہے گا. جہاں تک کہ کینسروں کے بڑے بڑے پیشنٹ سال تک زندہ رہتے ہیں اور ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی پیشوں وہی رہ جاتے ہیں. ایمان والے کو یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ ہر کام کے سلسلے میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کریں گے، اور رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ اللہ کے فیصلے سے آئے گا. یعنی ہم بیمار ہو گئے تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے بہتر سے بہتر علاج کرائیں گے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ پرہیز کریں گے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ خدمت کریں گے. ہماری ڈیوٹی اور کیا ہے؟ دعائیں کریں گے. تو علاج، پرہیز، خدمت، دعائیں، یہ ہم کریں گے جو ہمارے بس میں ہے. اس کے بعد شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، ایمان والے کو عقیدہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ اللہ کے یہاں سے آئے گا. اگر اللہ کے ہاں شفا کا فیصلہ ہے تو ہوگا، اور اگر اللہ کے ہاں شفا کا فیصلہ نہیں ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں کر دی، اگر اللہ کا فیصلہ اس کے برخلاف ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر یہ عقیدہ ایمان والے کے دل میں بیٹھ گیا، میں اس کے لیے ذہناً تیار رہوں گا، تو اس کے بعد بے شمار پریشانی سے انسان بچ جائیں گے. میں یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے. اس میڈیا کے زمانے میں جو خبریں پھیلتی ہیں، ان خبروں کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. جناب زلزلے کی پریڈکشن آ گئی، اب کیا ہوگا؟ جناب اس کی پریڈکشن آ گئی، اب کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہے بے شمار لوگ ڈپریشن کا شکار، بے شمار لوگ سائیکک ہو گئے، بے شمار لوگوں کو نیندیں نہیں آ رہی، بے شمار اسی پریشانی میں اب کیا ہوگا. عقیدہ تقدیر ایسے موقع پر انسان کو بچا دیتا ہے. یاد رکھنا چاہیے
دنیا کی تمام قوموں میں سوسائڈ کرنے کا ڈاٹا جب تیار ہوا تو سب سے کم سوسائڈ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں. وجہ عقیدہ تقدم کو بچا لیتا ہے. ایمان والوں کے باہر جو باقی قومیں ہیں ان کو ذرا سا بھی حادثہ پیش آ گیا تو اتنے ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. خودکشی سخت ترین جرم ہے. ایمان والے کو جب حادثہ پیش آ جاتا ہے وہ غم کرتے کرتے آخر میں کیا کہتا ہے, اللہ کا لکھا ہوا تھا, اس کو کیا کر سکتے, یہ اللہ کا فیصلہ تھا, اس کو کیا کرتے ہیں, یا تو خدا نے لکھا آپ کیا بھائی. جو ہی یہ جملہ انسان بول دیتا ہے تو اس کے ٹینشن, اس کے اندر کے ٹینشن کی سارے تار جو ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں. اس کا تھوڑی دیر کے بعد وہ فری. تو انسانوں کو عقیدہ تقدیر یہ الجھاؤ کی چیز نہیں ہے. ہم عقیدہ تقدیر کو الجھاؤ کی چیز تو بنا دیتے ہیں, لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ پہلو ہمارے سامنے نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ لکھا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے. اللہ نے سب کچھ لکھا ہے تو اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو میرا کیا قصور ہے. اللہ نے سب کچھ لکھا ہے تو اسی کے ہاتھ میں مجھے کیا کرنا ہے. عقیدہ تقدیر کے اس پہلو کو سائڈ پر رکھنا چاہیے, اس پر وہ کبھی بات نہیں کرنی چاہیے, اور بات تب کریں جب کوئی ماہر سامنے بیٹھا ہو تاکہ آپ کو کنفیوژن سے نکال دے. عقیدہ تقدیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تقدیر کا عقیدہ انسان کو مشکل وقت میں بچا لیتا ہے. جب آپ مشکلات کے شکار ہوں گے, خطرناک بیماری آ گئی, ٹیسٹ خراب نکل گیا, اب آپ ٹینشن میں آ گئے, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, تب کیا ہوگا. تقدیر یہ کہتی ہے کہ جو اللہ نے لکھا وہ ہوگا. آپ ذہن تیار رہیں, ٹینشن لینے سے آپ کی کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے. ہاں آپ کی ڈیوٹی ہے بہتر سے بہتر علاج کریں, جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں, اور ساتھ میں ذہن میں رکھیں جس وقت جو لکھا ہوگا وہ ہونا ہے, اور بتائیں یہ ڈیوٹی میری پوری کرنی ہے. بچہ دنیا میں آیا, اس بچے کو دودھ پینا ہے, اس بچے کو دودھ پینا ہے. اس دودھ پینے کے لیے دو سٹیج ہے. ایک سٹیج ہے کہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو جائے, یہ ماں کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. ہماری ایک بہن کی چھاتی میں دودھ خوب پیدا ہوتا ہے, کبھی کبھی بچوں کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ دودھ ہو جاتا ہے, اور ہماری دوسری بہن ہوتی ہے اس کو دودھ ہی نہیں بنتا. تو دودھ پیدا کرنے کا سسٹم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. کس لیڈی کے باڈی میں دودھ ہوگا کس کی نہیں ہوگا یہ اللہ نے. ہم غذائیں دے سکتے ہیں, ڈائٹ دے سکتے ہیں, میڈیسن لے سکتے ہیں تاکہ دودھ پیدا ہو جائے, لیکن ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اس کے بعد جب دودھ پیدا ہو گیا تو دودھ پلانا یہ لیڈی کا آدھا کام اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا, آدھا اپنے ہاتھ میں رکھا. ہمارے ہاتھ میں دیا کہ آپ زمین میں بیج ڈال دیں, اس کے بعد آگے وہ میرا کام ہے. چنانچہ اگر کسی نے زمین میں بیج ڈالا اور بعد میں اگا نہیں تو کیا کہے گا, خدا اللہ کی مرضی نہیں تھی, اللہ کا فیصلہ نہیں تھا, نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, فوراً اللہ کے کھاتے میں ڈال دے گا, یہ اللہ کا فیصلہ تو نہیں ہوا. بچہ نہیں ہوا ہے, اللہ کا فیصلہ نہیں بچہ ہوگا. بہت محنت کی, بہت محنت کرنے کے بعد ڈگری پا لی لیکن جاب نہیں مل سکا, تو اللہ کا فیصلہ تھا. ہم نے تو تمام تر کوشش کی, جتنی ہماری بس میں تھی وہ ساری ہم نے کوشش کی, جاب نہیں ملا تو ٹینشن میں نہیں جانا ہے. تقدیر کے عقیدے سے انسان طرح طرح کی مشکلات سے بچ جاتا ہے. چنانچہ کتنی محرومیوں کے نتیجے میں دوسری قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں سے بچ جاتا ہے. یہ کہتا ہے خدا سن گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہیں جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے فیصلے سے ہوگا, تاکہ اگر تمہیں اچھی چیز ملے تو تم اتراؤ گے نہیں میری محنت, اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تو تم گھبراؤ گے نہیں, کہو گے اللہ کا فیصلہ. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جب آپ یہ کہیں گے میں نے بہت بڑی کامیابی پائی تو آپ یہ کہیں اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کی عنایت تھی, بہت بڑی کامیابی مجھے ملی, تو یہ اللہ کے کھاتے میں ڈالیں. نتیجہ ہوگا آپ اکھڑیں گے نہیں کر. اور اگر خدا نہ خاصا نقصان ہو گیا تو گھبرانا نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ یہی تھا. میں نے تمام تر کوشش کی, اس کوشش کے بعد دنیا میں بے شمار انسانوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں, میں بھی میں سے ہوں, لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. تو عقیدہ تقدیر انسان کو محرومیوں کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے. بلکہ سچ پوچھئے تو ڈپریشن, ٹینشن یا جو کسی دماغی بیماریاں ہیں, ان تمام دماغی بیماریوں کا صرف ایک کامیاب علاج ہے, وہ ہے تقدیر کا عقیدہ. ڈپریشن والا کہتے ہیں جناب اب میں مروں گا کیا ہوگا, ہے میں مروں گا اب کیا ہوگا. جواب آئے گا آپ مریں گے اپنے ٹائم پر. اس سے پہلے آپ ٹینشن لے کر کے آپ اپنی صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں, اپنی نیند بھی خراب کر رہے ہیں, اپنی عبادت بھی چھوڑ رہے ہیں, گھر والوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں. موت آئے گی اپنے ٹائم پر, تب تک آپ خوش رہیں, اپنے عقیدے پر قائم رہیں. تو خلاصہ کیا ہوا کہ عقیدہ تقدیر اہم ترین عقیدہ ہے. یہ عقیدہ تقدیر انسان کو بے شمار مشکلات سے بچائے رکھتا ہے. اور اس کی آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا.
اخیر عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹے کا نام ابراہیم۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا کیا امیدیں بچے سے وابستہ ہوئی ہوں ظاہر ہے، لیکن اس میں اچانک آپ کو پتا چل گیا کہ بچہ بیمار ہے۔ حضرات حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ اور ایمانی جذبے کے ساتھ سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، اور اس طرح بے قراری میں دوڑے آپ کہ آپ کی چادر زمین پر گر رہی تھی، اور صحابہ پیچھے پیچھے، صحابہ کی بہت بڑی جمع پیچھے پیچھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، کون میرے ساتھ ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں پہنچے جہاں یہ بچہ تھا 18 مہینے کا ابراہیم۔ آپ نے اپنی گود میں لیا، اور گود میں جب لیا ہے تو اس وقت اس کی سانس اکھڑنے لگی، جان دینے لگا۔ چنانچہ حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں بخاری شریف میں بھی ہے، حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ میں ترجمہ بھی کرتا ہوں اور ایکشن کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ حضور کی گود میں ہے، اور وہ اس کے ایسے یہ جھٹکے جو لگنے لگے تو حضور محسوس کر کے روح بھی کر گئی، اور حضور کی گود میں بچہ ہے، اور حضور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر رہے ہیں، بے اختیار آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ تعجب کے ساتھ کر کے افضل آپ کے آنسو سے بھی آنسو نکلتے، آپ نے فرمایا یہ وہ محبت ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ ظاہر اللہ کے نبی اعظم کہا یا اللہ اس بڑھاپے میں آپ نے مجھے بچہ دیا تھا، اس کی تقدیر بدل دیجئے اور یہ زندہ رہنا چاہے تاکہ آگے چل کر کے میرے دین کا محافظ بنے گا، لیکن آپ جانتے تھے اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اولاد نہیں، آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہیں، پوچھا عائشہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہر عورت چاہتی ہے اولاد، مجھے بھی اولاد۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو اولاد آئے گی، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد ہوئی حضرت عائشہ کی نکاح کے بہت بعد، یہ ابراہیم پیدا ہوئے، عائشہ کو اولاد نہیں۔ حضرت عائشہ فزیکلی مکمل فٹ، مکمل صحتیاب، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، اولاد نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ عقیدہ تقدیر پکڑ کر کے ایمان والا جب رکھتا ہے تو بے شمار محرومیوں میں ٹینشنوں کے شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو خبریں پھیل رہی ہے جناب زلزلہ آنے والا ہے، اور صاحب 8 پوائنٹ آئے گا اور 60 پوائنٹ آئے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، تو ذہن میں رکھیں وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ جس کے متعلق لکھا ہے جانا ہے وہ جائے گا، جس کے متعلق لکھا ہے نہیں جانا ہے نہیں جائے گا، جس کے متعلق لکھا ہے یہ بچے گا، جس کے متعلق لکھا ہے نہیں بچے گا۔ جناب اسی شہر کے اندر میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جس کو 13 سال ہو گئے ڈائلسس کرتے ہوئے، 13 سال پہلے دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی، ڈاکٹر ہر 2 مہینے کے بعد کہتا ہے یہ مرنے والا ہے، 13 سال اور 13واں سال اس کا چل رہا ہے۔ ایسے بیمار کو بھی میں جانتا ہوں کہ جس کو 3 سال پہلے ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے، زیادہ سے زیادہ 3 میں رہے گا، آج 3 سال ہے۔ میں خود ایک بیمار کے پاس گیا، اس کے گھر والوں نے کہا کہ آخری لمحوں میں ہے، آپ یاسین شریف پڑھیں، اور یاسین شریف پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کل، تو میں نے یاسین شریف 2-3 مرتبہ پڑھی، اور گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، ہو سکتا ہے صبح سویرے آپ کو آنا پڑے گا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ میں ذہناً تیار ہوں، جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ پیشنٹ 5 سال زندہ رہے، 5 سال۔ ابھی چند مہینے پہلے جب مجھے بلایا گیا کہنے کے صاحب وہ پھر بیمار ہے، وہی کنڈیشن ہے، آپ چلو پھر۔ میں پھر چلا گیا، یاسین شریف پڑھی، یاسین شریف پڑھ کر کے میں واپس آیا، اگلے دن صبح نے فون کیا کہ وفات ہو گئی۔ تو 5 سال پہلے کی کنڈیشن یہی تھی، وفات نہیں ہوئی، اور 5 سال کے بعد کنڈیشن وہی آئی، وفات ہو گئی، کیونکہ لکھا اس وقت نہیں تھا، یہ لکھا اس وقت ہے۔ عقیدہ تقدیر اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھیے، بے شمار پریشانیوں کا علاج یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شامو ہمارا عقیدہ تقدیر اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ عطا فرمائے، اس کے بعد پھر خدا کا فیصلہ جو ہوگا ہم تیار، اللہ نے جو جس کے لیے لکھا ہوگا ہم اس کے لیے تیار۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ترکی کے زلزلے میں کیسے کیسے عجائبات سامنے آئے، جس بچے کو مر جانا چاہیے وہ زندہ، جس ماں کو زندہ رہنا چاہیے وہ مر گئی، 2 بھائی بہن ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک مرا ہوا ایک زندہ ہے۔ تو یہاں تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ موت کی حقیقت کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس کے بغیر نہیں آتے۔ لہذا ٹینشنوں کے شکار مت ہونے دیں، اور اپنے گھر والوں کے اس میں سے مبتلا نہ ہونے دیں، اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ ساری خبریں سننی ہی نہیں چاہیے۔ اس سننے سے آپ سوائے ٹینشن میں مبتلا ہونے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، وقت ضائع ہونا الگ، ٹینشنوں کا شکار ہونا الگ۔ یہاں تک کہ میرے بھائی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں صاحب میں جو ہی نماز پڑھتا ہوں شروع کرتا ہوں مجھے خیال آتا ہے اگر زلزلہ آ گیا میں مر گیا پھر کیا ہوگا؟ تو بہت اچھی بات ہے، نماز میں مرا۔ کہتے ہیں اسی سوچ میں مجھے یاد نہیں آتا نماز کتنی رکعت ہوگی۔ یہ میں مثال بتا رہا ہوں۔ جناب والا ایک افسر نے دفتر میں بیٹھ کر کے سائن کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ٹینشن میں ہے اگر ہو گیا، اگر میں دیکھوں گے یہاں پر زلزلہ آ گیا میں کہاں جاؤں گا، اور اس میں وہ غلط سائن کر رہا ہے فائلوں پر۔
اسے ہوش ہی نہیں میں کس پر سائن کرنا ہے کس پر سائن نہیں کرنا. برائے مہربانی ایمان والا اس طرح کے حالات کے شکار نہیں ہوتا ہے. اور عقیدہ تقدیر یہی ہے وما تشاءون الا یشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، فیصلہ وہ تھا جو اللہ کے. اور اللہ رحیم بالعباد ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا ہے، ہرگز نہیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ترکی میں زلزلہ کیوں آیا، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے جو کہانیاں ہیں اور وہاں جن لوگوں کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ خرابیاں بھی سمجھنی چاہیے وہ کیا تھی. اور اللہ نے یہ جھٹکا دیا اور اس سے آگے اور بڑے جھٹکے بھی آ سکتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شان قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں جب قومیں بگڑتی ہیں میں کچھ عرصے تک ان کو وارننگ دیتا ہوں اور نہیں جب سدھرتے ہیں پھر ایک جھٹکا دیتا ہوں اور جھٹکے کے بعد سدھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد اس سے بڑا جھٹکا ہے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا رب ظلم کر کے کسی بستی کو تباہ کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کسی جگہ کے لوگ بہت اچھے تھے پھر بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. وہاں کے لوگ بہت خوش اچھے تھے پھر بھی تباہ ہو گئے نہیں. افامن اہل القری ان یاتوا باسنا. تم لوگ کیسے مطمئن بیٹھے ہو میں صبح کو ایسا عذاب بھیجو گا تم کو تباہ کر دے گا، شام کو عذاب بھیجو گا شام کو تباہ کر دے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے. تو عقیدہ تقدیر انسان کو بچا لیتا ہے لیکن ساتھ میں انسانوں کو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.